السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا۔ اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عصمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین، احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے ایک طویل عرصے کے بعد حاضر ہو رہا ہوں، کیونکہ عرصہ دراز سے، کم و بیش 2021 سے طبیعت کی خرابی کا شکار رہا۔ چوتھی مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ سے صحت، تندرستی اور زندگی سے نوازا۔ یہ اس کی رحمت اور اس کا خاص فضل و کرم ہے۔ ایک تو نسازی طبع اور دوسرا تحریر و تصنیف کے کام اور کچھ ذاتی مصروفیات کے سبب آپ احباب سے رابطہ منقطع رہا، آپ سے گفت و شنید نہ کر سکا، جس پر معذرت خواہ ہوں۔ تو آج عرصہ دراز سے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں، خصوصاً مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کے لیے ایک دعوت فکر لے کر کے، ان کو سمجھانے کی خاطر ان کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور دیکھیں، سوچیں اور سمجھیں کہ کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی کر کے جہنم کے ایندھن بھرنے کی طرف جا رہے ہیں یا جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا ان کے پیروکار ہوں، وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم آپ لوگوں سے، مرزا صاحب کے پیروکاروں سے مخاطب ہوں، آپ سے نفرت نہیں کرتے بلکہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جہنم کا ایندھن بننے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، تاکہ آپ حق بات کو قبول کر کے گمراہی کے اندھیروں سے باہر نکل آئیں اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے پیروکار بن جائیں۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 20 ہے۔ اس کا رسالہ الوصیت ہے، جو کہ صفحہ نمبر 299 پر ہے۔ اس کے ابتدا میں ہی مرزا صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اور یہ بات پڑھ کر کے میں مرزا صاحب کے پیروکاروں سے سوال بھی کروں گا اور ان کے لیے دعوت فکر پیش کروں گا۔ تو جناب مرزا صاحب لکھتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 301 پر اور الوصیت رسالے کے صفحہ نمبر 2 پر، یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد، چونکہ خدائے عز و جل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے، اور اس بارے میں اس کی وحی اس قدر تواتر سے ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا دیا اور اس زندگی کو میرے پر سرد کر دیا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا
کہ اپنے دوستوں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو میرے کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیں چند نصائح لکھوں۔ پہلے میں اس مقدس وحی سے اطلاع دیتا ہوں۔ الفاظ پہ غور کیجیے، مرزا صاحب کہتے ہیں پہلے میں اس مقدس وحی سے اطلاع دیتا ہوں جس نے مجھے میری موت کی خبر دے کر میرے لیے یہ تحریک پیدا کی، اور وہ یہ ہے جو عربی زبان میں ہوئی اور بعد میں اردو کی وحی بھی لکھی جائے گی۔ تو عربی زبان کی جو وحی مرزا صاحب نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ قربا اجلک المقدر ولا نبکی لکا من المخزیات ذکرا کل میعاد ربک ولا نبکی لکا من المخزیات شیئا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْكَ تَمُوتُ وَأَنَا رَاضٍ مِنْكَ جَاءَ وَقْتُكَ وَيُبْكِي لَكَ الْآيَاتِ بَاهِرَاتٍ جَاءَ وَقْتُكَ وَيُبْكِي لَكَ الْآيَاتِ بَيِّنَاتٍ قَرُبَ مَا تُوعَدُونَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ وَبَصِيرٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو ناظرین، یہ عربی عبارت تحریر کر کے اس کو مرزا صاحب اپنی عربی وحی قرار دے کر کے اب اس کا اردو ترجمہ بھی لکھتے ہیں۔ جو اردو وحی ہے وہ یہ ہے کہ تیری اجل قریب آ گئی ہے اور ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو۔ یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی کہ تیری موت کا وقت قریب آ گیا، تیری اجل قریب آ گئی، اور ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو۔ تیری نسبت خدا کی میعاد مقررہ تھوڑی رہ گئی ہے، اور ہم ایسے تمام اعتراض دور اور دفع کر دیں گے اور کچھ بھی ان میں سے باقی نہیں رکھیں گے جن کے بیان سے تیری رسوائی مطلوب ہو۔ اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ مخالفوں کی نسبت ہماری پیش گوئیاں ہیں ان میں سے تجھے کچھ دکھا دیں یا تجھے وفات دے دیں، تو اس حالت میں فوت ہوگا جو میں تجھ سے راضی ہوں گا، اور ہم کھلے کھلے نشان تیری تصدیق کے لیے ہمیشہ موجود رکھیں گے۔ جو وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے۔ اپنے رب کی نعمت کا جو تیرے پر ہوئی لوگوں کے پاس جان کر، جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو خدا ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر آگے مرزا صاحب اس اردو ترجمے کو لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ اس جگہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم تیری نسبت ایسے ذکر باقی نہیں چھوڑیں گے جو تیری رسوائی اور حد تک عزت کا موجب ہوں۔ اس فقرہ کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ ایسے اعتراضات کو جو رسوا کرنے کی نیت سے شائع کیے جاتے ہیں ہم دور کر دیں گے، اور ان اعتراضات کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ دوسرے یہ کہ ایسے شکایت کرنے والوں کو جو اپنی شرارتوں کو نہیں چھوڑتے اور بد ذکر سے باز نہیں آتے دنیا سے اٹھا لیں گے اور صفحہ ہستی سے معدوم کر دیں گے۔ تب ان کے نابود ہونے کی وجہ سے ان کے بیہودہ اعتراض بھی نابود ہو جائیں گے۔ پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ نے میری وفات کی نسبت اردو زبان میں مندرجہ ذیل کلام کے ساتھ مجھے مخاطب کیا۔ تو ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی اس خود ساختہ وحی کی عربی عبارت بھی یہاں پہ لکھی، اردو ترجمہ بھی لکھا، اور اس کی تشریح اور وضاحت بھی کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس وحی اور الہام کو اگر ہم سچا مانیں اور تسلیم کریں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو پھر نہ تو محمدی بیگم کا ذکر چھیڑنا چاہیے، نہ ہی عبداللہ آتم کا ذکر چھیڑنا چاہیے، اور نہ ہی پنڈت علی خرام کا ذکر چھیڑنا چاہیے۔
اور نہ ہی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور نہ ہی مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری فیصلہ اشتہار کا ذکر ہونا چاہیے۔ صرف یہی پہ بس نہیں، بلکہ ہر وہ پیش گوئی جو مرزا صاحب نے کی اور جس سے مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، اس کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے تھا اور ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی امت مسلمہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نہ صرف تذلیل و رسوائی کر رہی ہے، بلکہ اس کی ایک ایک بات میں، ایک ایک اس کے الہام میں، اس کی ایک ایک خود ساختہ شیطانی وحی میں اسے جھوٹا، کذاب اور دجال ثابت کر رہی ہے۔ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کی پیشگوئی کی مرزا صاحب نے، نہیں ہوا۔ محمدی بیگم کسی دوسرے کے نکاح میں چلی گئی اور آج تک محمدی بیگم کا ذکر موجود ہے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو قادیاں میں آنے کی دعوت دی مرزا صاحب نے۔ مولانا مرسری رحمۃ اللہ علیہ قادیاں میں گئے، لیکن مرزا صاحب اپنے گھر سے، اپنے حجرے سے باہر نکلنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ آج بھی فاتح قادیانہ رسالہ شائع ہو رہا ہے اور موجود ہے۔ آخری فیصلہ اشتہار، جس کے اندر مرزا صاحب نے دعا کی تھی اپنے رب سے کہ سچے کو جھوٹے کی زندگی میں ہلاک کر دے طاعون یا ہیضہ کی بیماری سے، آج بھی وہ آخری فیصلہ اشتہار موجود ہے اور دلائل موجود ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مولانا مرسری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہلاک و نامراد ہوا۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، صوفی عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 1893 میں جن کے ساتھ مرزا صاحب نے مباہلہ کیا، اور پھر 1907 میں مرزا صاحب نے ایک اصول پیش کیا اور کہا کہ جھوٹا مباہلہ کرنے والا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی 26 مئی 1908 کو ہلاک ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن صوفی عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 1917 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 8 سال تک، بلکہ 9 سال تک جو ہے صوفی عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مرزا قادیانی کی موت کے بعد بھی زندہ رہے۔ کیا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی رسوائی اور ذلت کا سبب نہیں؟ پھر اسی پر بس نہیں، یہ جو اصول مرزا صاحب نے پیش کیا ہے 40 کے اندر سورہ الحاقہ کی آیات کو لے کے کہ کوئی بھی شخص جو ہے دعوی الہام کرتا ہے اور اپنے الہام کو شائع کرنے کے بعد اگر تو وہ سچا ہے تو وہ 23 سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہے گا، اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ 23 سال کے اندر ہلاک ہوگا۔ اور اس اصول کو پیش کر کے مرزا صاحب نے اسے اپنی صداقت کی دلیل بنایا ہے۔ جبکہ دوسری طرف مرزا صاحب اپنی کتاب اضالہ اوہام میں جو 1891 میں شائع ہوئی روحانی جلد 3 میں، وہاں پر صوفی عبدالحق غزنوی اور مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے خود لکھتا ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں الہام کیا، نہ صرف الہام کیا بلکہ ان الہامات کو شائع کیا، اور مرزا صاحب نے وہ الہام بھی پیش کیا اپنی کتاب میں کہ صوفی عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الہام ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنمی ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے الہام ہوا کہ مرزا قادیانی جہنمی ہے۔ یہ الہام خود مرزا صاحب نے پیش کیا، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 1891 سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ صوفی عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس الہام کو شائع کر چکے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنمی ہے، اور اس بات کا اعتراف مرزا صاحب نے اپنی کتاب اضالہ اوہام میں خود کیا ہے روحانی خزائن جلد 3 میں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ صوفی عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 1917 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب 1891 سے لے کے
1917 तक जो मोहलत बनती है वो 26 साल बनती है। यानी कि वो जो 23 साल का असूल मिर्ज़ा साहब ने पेश किया था झूठे मदइया और अल्हाम के बारे में कि वो 23 साल से ज़ायद उम्र नहीं पा सकता, 23 साल के अंदर अंदर हलाक होगा, उस असूल के मुताबिक ये तय पाता है कि सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपने दावा अल्हाम में सच्चे थे। क्यों कि जब मिर्ज़ा साहब ने अज़ाला हाम लिखी 1891 में, उन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी साहब ने अपनी इस अल्हाम को शाया किया था और लोगों तक पहुँचाया था। वो अल्हाम था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जहन्नमी है। और इस अल्हाम की अशात के बाद 26 साल से ज़ायद अरसा तक सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा रहे। इस एतबार से इस असूल के मुताबिक मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जहन्नमी साबित हुआ और सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह सच्चे साबित होते हैं, क्योंकि उन्होंने 23 साल से ज़्यादा मुद्दत पाई है, उम्र पाई है, ज़िंदगी पाई है अपने अल्हाम को शाया करने के बाद। अगर इस चीज़ को दुरुस्त नहीं मानते तो मानना पड़ेगा कि मिर्ज़ा क़ादियानी की सदाकत की दलील के तौर पे ये जो सूरह अल-हाक़ा की आयात पेश की जाती हैं उनसे इस्तदलाल किया जाता है, वो इस्तदलाल बातिल है। अगर वो इस्तदलाल बातिल नहीं तो मानना पड़ेगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जहन्नमी है, ये तयशुदा अमर है। तो नाज़रीन, ये बात मैंने आपके सामने रख दी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के पैरोकारों के सामने रख दी। खुदारा गौर व फिक्र कीजिए, सोचिए और समझिए। और अगर किसी शख्स को कोई शुबा हो तो इस तालब इल्म से हवाला तलब कर सकता है। मैं आपको मिर्ज़ा साहब की असल कुतब से वो रेफरेंस पेश करूँगा, वो सफ़ा, वो स्कैन, हर चीज़ पेश करूँगा। और जा कर के आप अपनी ज़ाती लाइब्रेरियों में, अपनी जमाती लाइब्रेरियों में मिर्ज़ा साहब की इन कुतब के जो हवाले हम पेश करते हैं उनका चेक करें और चेक एंड बैलेंस रखें, क्या हमारी बात दुरुस्त है या नहीं। अगर हमारी बात दुरुस्त है तो खुदारा अपने ईमान की फ़िक्र कीजिए और कादियानियत से निकल करके दीन इस्लाम को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हक़ बात समझने और उसे कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।